بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن کے لغوی معنی ہیں چھپانا۔ لفظ جن جنہ سے آیا ہے، جس کا عربی زبان میں مطلب ہے پوشیدہ۔ جن اور فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مفوق الفطرت مخلوق ہیں۔ انسانوں کے برعکس جنات پوشیدہ مخلوق ہیں اور انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف صورتوں میں جنوں کے وجود کے بارے میں فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جنات کی تخلیق اور موجودگی کا ذکر کچھ آیات میں ہوا ہے، جیسے کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جنوں کو ہم نے جلانے والی آگ سے پیدا کیا۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر ہے، اور اس نے جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ فرشتوں کو روشنی اور جن کو دھوئیں کے بغیر پیدا کیا گیا۔ جن سے انسانوں کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادات کرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد انسانوں سے بہت مختلف نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہی نیکیاں کریں جیسے انسان کرتے ہیں۔ ان کو ایک ہی خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ انسانوں میں بھی دو قسم کی اقسام ہیں، مسلمان اور غیر مسلم، اسی طرح جنات میں بھی یہی دو فرق ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرے غیر مسلم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الذاریات میں فرمایا ہے، آیت نمبر 56 میں، اور میں نے جنات اور بنی نوع انسان کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیات میں انسان اور جن دونوں کے لیے زندگی کا ایک ہی بنیادی مقصد بتایا گیا ہے۔ بہت سے غیر مسلم مذہب اسلام کی طرف کچھ اثر و رسوخ کی وجہ سے غیر مسلم پس منظر رکھنے کے باوجود مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہی حال جنوں کا بھی ہے۔ اگر غیر مسلم جن مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے دین اسلام سے متاثر ہو کے وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہی جنوں کا ایک گروہ مسلمانوں میں بدل گیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جن کی یہ آیات نازل کی، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے سنا اور کہا، بے شک ہم نے ایک حیرت انگیز قرآن سنا ہے، یہ صحیح راہ کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے۔ جنوں کی زندگی انسانوں سے بہت ملتی جلتی ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے انسانوں کی ہوئی ہے۔ جس طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 130 کو ہم پڑھیں گے، اے جن اور انسانوں کی جماعت، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم سے میری آیتیں سناتے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہ ہیں، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کو نہ صرف انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، بلکہ وہ انسانوں اور جن دونوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جنات انسانوں کے متوازی دنیا میں رہتے ہیں، چونکہ وہ مختلف حجتوں میں رہتے ہیں اور وقت کا بہاؤ بھی مختلف ہے، لہذا جنات کا دورانیہ انسانوں سے بہت لمبا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ عمر 1000 سے 1500 سال تک ہوتی ہے۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جن آباد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے تک جنات پیدا ہو چکے تھے، اور وہی زمین پر رہتے تھے۔ یہ آسمان پر بھی آتے جاتے تھے اس وقت، اور زمین کی فصلوں سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پہ قتل و غارت گری شروع کر دی، اور ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ زمین ان کے فساد سے پاک ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں وغیرہ پر دھکیل دیا گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا۔ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی مار سے بھی محفوظ رہا اور اسے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف بھی دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا، اور ساتھ ساتھ خود کو زمین کا مالک بھی سمجھنے لگا، کیونکہ اب اور تو کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی حکم دیتے تو یہ بھاگ بھاگ کے وہ کام سر انجام دیتا، یہ فرشتوں کے ساتھ مل کے یا ان سے بھی پہلے وہ کام سر انجام دیتا۔ اس طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان بھی اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا، اور انہی حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے شیطان نے بھی جان لیا کہ یہ قدر و منزلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب اسے نہیں دے گا، اس طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہو گیا۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا گیا تو شیطان نے انکار کر دیا، اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی نسل آگے چلی جنوں میں سے، جن میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ کافر رہے۔ اس میں سے جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ ہمیں غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر نکال دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت میں واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ جنات انسانوں کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو شیطانوں سے محفوظ رکھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں اور اس راہ پر چلیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے، اور قرآن، سنت اور حدیث کی تعلیم پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔